اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سینٹر کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا خوبصورت لڑکی سے شادی کیا جائے؟ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ تو میرے بھائی، اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ عورت میں حسن و جمال بھی مطلوب ہے، کیونکہ حسین بیوی مل جانے کے بعد مرد زنا اور اس کے لوازمات سے محفوظ رہتا ہے۔ طبعی طور پر انسان خوبصورتی کا دلدادہ ہوتا ہے۔ بدصورت عورت ملے تو یہ ممکن ہے کہ وہ دوسری خوبصورت عورتوں کی تلاش میں رہے اور موقع ملنے پر ان کے ساتھ ملوث ہو جائے۔ حسن صورت کی طلب اس لیے بھی ہوتی ہے کہ عموماً جس کی صورت اچھی ہوگی اس کی سیرت بھی اچھی ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی عورت سے اس کے حسن و جمال کے لیے شادی مت کرو۔ ان آثار و اقوال کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حسن و جمال شجرہ ممنوع ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر عورت صرف خوبصورت ہو، دیندار نہ ہو، تو محض اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تنہا حسن نکاح کے مقاصد کی تکمیل نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے دینداری زیادہ اہم ہے۔ خوبصورتی کی رعایت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی میں عام طور پر رشتہ محبت زیادہ استوار ہوتا ہے۔ شریعت نے محبت کے اسباب کو بھی اہمیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شارع علیہ اسلام نے نکاح سے پہلے منصوبہ کو دیکھ لینے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے، بلکہ اس عمل کو مستحسن قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کسی کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کسی عورت سے شادی کی خواہش پیدا کرے تو اسے دیکھ لینا، کیونکہ دیکھ لینے سے طرفین میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے انصاری عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا، انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی کسی انصاری خاتون سے شادی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے دیکھ لے۔ کہتے ہیں کہ انصار کی آنکھیں چھوٹی تھیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان میں چندیاہٹ تھی۔ بہرحال یہ دونوں ہی چیزیں چہرے کی خوبصورتی کو متاثر کرتی ہیں، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ان دونوں عیبوں سے آگاہ بھی فرمایا اور دیکھنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی تاکہ بعد میں رنجش نہ ہو۔ ماضی میں بعض نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شرفا کی بیٹیوں کو بھی دیکھے بغیر شادی نہیں کرتے تھے تاکہ دھوکے سے محفوظ رہیں۔ عمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شادی دیکھے بغیر ہوتی ہے اس کا خاتمہ رنج و الم پر ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک نظر دیکھ لینے سے محض ظاہری حسن و جمال ہی کا علم ہو سکتا ہے۔ سیرت و کردار اور اخلاق و دیانت کا اس مختصر وقفے میں کیا اندازہ ہوگا؟ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ شریعت نے حسن و جمال کی رعایت بھی کی ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے خضاب کر کے کسی جوان لڑکی سے شادی رچا لی۔ چند دن بعد خضاب اترا تو سفیدی ظاہر ہوئی۔ لڑکی کے گھر والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے تو اس شخص کو جوان سمجھ کر شادی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور قرار واقعی سزا دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں حضرات کسی قبیلے میں گئے اور لوگوں سے کہا کہ میں بلال ہوں اور یہ میرے بھائی صہیب ہیں۔ ہم گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ ہم غلام تھے، اللہ نے ہمیں آزاد کیا۔ ہم مفلوق الحال تھے، اللہ نے ہمیں فارغ البالی عطا فرمائی۔ اگر تم اپنی لڑکیوں سے ہماری شادی کر دو تو الحمدللہ، اور نہ کرو تو سبحان اللہ، ہم واپس چلے جائیں گے۔ قبیلہ والوں نے کہا آپ واپس نہ جائیں، ہم اپنی لڑکیوں سے آپ کی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بعد میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ اپنے اور میرے تعارف میں ان قربانیوں کا ذکر بھی کر دیتے جو ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر دی ہیں تو بڑا اچھا ہوتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چپ رہو صہیب، تم نے سچ بولا، یہی سچائی تمہاری شادی کرا رہی ہے۔ جہاں تک فریب کا تعلق ہے، وہ ظاہری شکل و صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور باطنی سیرت و کردار میں بھی۔ ظاہر کا فریب دیکھ لینے سے دور ہو سکتا ہے اور باطن کا فریب
دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے جو عقل مند، راست گو اور ظاہر و باطن کے احوال سے واقف ہو حالات معلوم کیے جائیں۔ ایسے شخص کا غیر جانبدار ہونا بھی ضروری ہے تاکہ نہ تو وہ عورت کی تعریف میں مبالغہ کرے اور نہ اس کی طرف غلط باتیں منسوب کرے۔ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج کل شادی بیاہ کے معاملات میں لوگوں کی طبیعتوں میں افراط و تفریط زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں سچ بولنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ فریب دہی اور مغالطہ انگیزی کی کوششیں زیادہ ہونے لگی ہیں۔ بہرحال جو شخص اپنے نفس پر قابو نہ رکھتا ہو اور اسے یہ ڈر ہو کہ بدصورت یا معمولی شکل و صورت رکھنے والی بیوی اسے اجنبی عورتوں کو دیکھنے اور ان کے پیچھے دوڑنے سے نہ روک سکے گی، تو اس سلسلے میں اسے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ادائے سنت، حصول اولاد اور گھریلو نظم کے لیے نکاح چاہتا ہو تو اسے حسن و جمال کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات زہد و تقویٰ سے قریب تر بھی ہے، کیونکہ حسن و جمال بہرحال دنیاوی چیزیں ہیں اور عارضی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات حسن و جمال سے دین پر مدد ملتی ہے۔ حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ زہد ہر چیز میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس بوڑھی عورت میں بھی ہوتا ہے جس سے کوئی شخص دنیا میں زہد اختیار کرنے کے لیے شادی کر لے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم لوگ یتیم اور مفلس لڑکی سے شادی نہیں کرتے، حالانکہ اسے اپنانے میں اجر و ثواب کے علاوہ دنیاوی نقطۂ نظر سے بھی بڑی سہولت ہے۔ اگر تم اسے معمولی کھانا کھلا دو، معمولی کپڑے پہنا دو تو وہ کوئی شکایت نہیں کرے گی۔ اس کے برعکس تم دنیا دار، عمرہ اور ذی حیثیت لوگوں کی بیٹیوں سے شادی کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہیں اپنی خواہشات کے بوجھ میں دبا دیتی ہیں اور نئے سے نئے کپڑے، اچھے سے اچھے کھانے کی فرمائش کر کے تمہارا ناطقہ بند کر دیتی ہیں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے 2 حقیقی بہنوں کے متعلق دریافت فرمایا کہ ان میں عقل مند کون سی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، فلاں لڑکی عقل مند ہے لیکن بدقسمتی سے آنکھوں سے محروم ہے۔ فرمایا، میرا نکاح اسی اندھی لڑکی سے کر دو۔ یہ ان لوگوں کا اسوا ہے جو ضرورت کی تکمیل کے لیے شادی کرتے ہیں، لذت کے لیے نہیں کرتے۔ لیکن وہ لوگ جو لذت کے بغیر اپنی دین کی حفاظت نہ کر سکیں، انہیں جمال بھی طلب کرنا چاہیے، کیونکہ مباح ذرائع سے لذت حاصل کرنا دین کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر عورت خوبصورت ہو، خوش اخلاق ہو، اس کے گیسو سیاہ اور دراز ہوں، اس کی آنکھیں روشن، کشادہ اور سیاہ ہوں، اس کا رنگ سفید ہو، شوہر کو ٹوٹ کر چاہتی ہو، تو وہ دنیا میں جنت کی حوروں کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوروں کو یہی اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ایک آیت میں خیرات سے مراد خوش اخلاق اور حسان سے مراد خوبصورت عورتیں ہیں۔ کثرات الطرف سے وہ عورتیں مراد ہیں جو صرف شوہر کو مرکز نظر بنائیں۔ عرب جمع عروب کی ہے، اس سے مراد عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی عاشق ہوں، ان سے ہم بستری کی خواہش رکھتی ہوں۔ یہی صفت کمال بھی ہے جو مطلوب ہونی چاہیے۔ حور اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ میں سفیدی بھی زیادہ ہو اور سیاہی بھی زیادہ ہو، اور عینہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں۔ صحیح معنی میں عورت میں وہ صفتیں ہونی چاہیے جن کی نشاندہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ تمہاری بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوشی بخشے، جب کوئی حکم دے تو اس کی تعمیل کرے، جب اس کے پاس نہ ہو تو اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ ہمارے خیال میں مرد اپنی بیوی کو دیکھ کر اسی وقت خوش ہوگا جب وہ اس سے محبت کی باتیں کرے گی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک سینٹر کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔